عمر بن حفص بن غیاث نے، جو امام بخاری رحمہ اللہ کے شیخ ہیں، بیان کیا، کہا ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا، ان سے یزید بن ابی عبید نے بیان کیا، اور انہوں نے سلمہ بن عکور رضی اللہ عنہ سے سنا۔ وہ بیان کرتے تھے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 غزووں میں شریک رہا ہوں، اور 9 ایسی لڑائیوں میں گیا ہوں جن کو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ کبھی ہمارے امیر ابو بکر ہوتے اور کبھی اسامہ رضی اللہ عنہ ہوتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4271۔ سلمہ بن عکور رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 غزووں میں شریک رہا ہوں، اور میں نے ابن حارثہ یعنی اسامہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی غزوہ کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہم پر امیر بنایا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4272۔ حماد بن مسعدہ نے بیان کیا، ان سے یزید بن ابی عبید نے اور ان سے سلمہ بن عکور رضی اللہ عنہ نے، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 غزوے کیے۔ اس سلسلے میں انہوں نے غزوہ خیبر، غزوہ حدیبیہ، غزوہ حنین اور غزوہ ذات القرد کا ذکر کیا۔ یزید نے کہا کہ باقی غزووں کے نام میں بھول گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4273۔ حسن بن محمد بن علی نے خبر دی اور انہوں نے عبید اللہ بن ابو رافع سے سنا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا۔ انہوں نے بیان کیا کہ مجھے اور زبیر اور مقداد رضی اللہ عنہم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا اور ہدایت کی کہ مکے کے راستے پر چلے جانا۔ جب تم مقام روضہ خاک پر پہنچو تو وہاں تمہیں ہودج میں سوار ایک عورت ملے گی، وہ ایک خط لیے ہوئے ہے، تم اس سے وہ لے لینا۔ انہوں نے کہا کہ ہم روانہ ہوئے، ہمارے گھوڑے ہمیں تیزی کے ساتھ لیے جا رہے تھے۔ جب ہم روضہ خاک پر پہنچے تو واقعی وہاں ہمیں ایک عورت ہودج میں سوار ملی جن کا نام سارہ یا کنود ہے۔ ہم نے اس سے کہا کہ خط نکال۔ وہ کہنے لگی کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے، لیکن جب ہم نے اس سے یہ کہا کہ اگر تو نے خود سے خط نکال کر ہمیں نہیں دیا تو ہم تیرا کپڑا اتار کر تلاشی لیں گے، تب اس نے اپنی چوٹی میں سے وہ خط نکالا۔ ہم وہ خط لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس ہوئے۔ اس میں یہ لکھا تھا کہ حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کی طرف سے چند مشرکین مکہ کے نام صفوان بن امیہ، سہیل بن عمرو اور اکرمہ بن ابو جہل۔ پھر انہوں نے اس میں مشرکین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض بھیدوں کی خبر بھی دی تھی۔ آپ فوج لے کر آنا چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے حاطب، تو نے یہ کیا کیا؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے بارے میں فیصلہ کرنے میں آپ جلدی نہ فرمائیں، میں اس کی وجہ عرض کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں دوسرے مہاجرین کی طرح قریش کے خاندان سے نہیں ہوں، صرف ان کا حلیف بن کر ان سے جڑ گیا ہوں، اور دوسرے مہاجرین کے وہاں عزیز و اقربا ہیں جو ان کے گھر بار، مال اسباب کی نگرانی کرتے ہیں۔ میں نے چاہا کہ خیر، جب میں خاندان کی روح سے ان کا شریک نہیں ہوں تو کچھ احسان ہی ان پر ایسا کر دوں جس کے خیال سے وہ میرے کنبے والوں کو نہ ستائیں۔ میں نے یہ کام اپنے دین سے پھر کر نہیں کیا، اور نہ اسلام لانے کے بعد میرے دل میں کفر کی حمایت کا جذبہ ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقعی انہوں نے تمہارے سامنے سچی بات کہہ دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اجازت ہو تو میں اس منافق کی گردن اڑا دوں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ غزوہ بدر میں شریک رہے ہیں، اور تمہیں کیا معلوم، اللہ تعالیٰ جو غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں کے کام سے واقف ہے، سورہ ممتحنہ میں اس نے ان کے متعلق خود فرما دیا ہے کہ جو چاہو کرو، میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ کہ ان سے تم اپنی محبت کا اظہار کرتے رہو۔ آیت فقد ضل سواء السبیل تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4274۔ عقیل بن خالد نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے کہا کہ مجھے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے خبر دی، اور انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ فتح مکہ رمضان میں کیا تھا۔ ظاہری نے ابن سعد سے بیان کیا کہ میں نے سعید بن مسیب سے سنا کہ وہ بھی اسی طرح بیان کرتے تھے۔ ظاہری نے عبید اللہ سے روایت کیا، ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ
کہ غزوہ فتح کے سفر میں جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے، لیکن جب آپ مقام قدید پر پہنچے جو قدید اور عصفان کے درمیان ایک چشمہ ہے، تو آپ نے روزہ توڑ دیا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4275۔ ظاہری نے خبر دی، انہیں عبید اللہ بن عبداللہ نے اور انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ 10 یا 12 ہزار کا لشکر تھا۔ اس وقت آپ کو مدینہ میں تشریف لا کر 8.5 سال پورے ہونے والے تھے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو مسلمان تھے مکے کے لیے روانہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزے سے تھے اور تمام مسلمان بھی، لیکن جب آپ مقام قدید پر پہنچے جو قدید اور عصفان کے درمیان ایک چشمہ ہے، تو آپ نے روزہ توڑ دیا اور آپ کے ساتھ مسلمانوں نے بھی روزہ توڑ دیا۔ ظاہری نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے آخری عمل پر ہی عمل کیا جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4276۔ عبد الاعلیٰ نے بیان کیا، ان سے خالد نے بیان کیا، ان سے اکرمہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں حنین کی طرف تشریف لے گئے۔ مسلمانوں میں بعض حضرات تو روزے سے تھے اور بعض نے روزہ نہیں رکھا تھا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر پوری طرح بیٹھ گئے تو آپ نے برتن میں دودھ یا پانی طلب فرمایا اور اسے اپنی اونٹنی پر یا اپنی ہتھیلی پر رکھا اور پھر پی لیا۔ پھر آپ نے لوگوں کو دیکھا جن لوگوں نے پہلے سے روزہ نہیں رکھا تھا، انہوں نے روزہ داروں سے کہا کہ اب روزہ توڑ لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4277۔ عبد الرزاق نے کہا ہم کو معمر نے خبر دی، انہیں ایوب نے، انہیں اکرمہ نے اور انہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا، اور حماد بن زید نے ایوب سے روایت کیا، انہوں نے اکرمہ سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4278۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں فتح مکہ کا سفر شروع کیا۔ آپ روزے سے تھے، جب مقام عصفان پر پہنچے تو پانی طلب فرمایا۔ دن کا وقت تھا اور آپ نے وہ پانی پیا تاکہ لوگوں کو دکھلا سکیں۔ پھر آپ نے روزہ نہیں رکھا اور مکے میں داخل ہوئے۔ بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بعض اوقات روزہ بھی رکھا تھا اور بعض اوقات روزہ نہیں بھی رکھا، اس لیے سفر میں جس کا جی چاہے روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ روایت میں فتح مکہ کے لیے سفر کرنے کا ذکر ہے، یہی باب سے مطابقت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4279۔ ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو قریش کو اس کی خبر مل گئی تھی۔ چنانچہ ابو سفیان بن حرب، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات کے لیے مکہ سے نکلے۔ یہ لوگ چلتے چلتے مقام مراز زہران پر پہنچے تو انہیں جگہ جگہ آگ جلتی ہوئی دکھائی دی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مقام عرفات کی آگ ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ یہ آگ کیسی ہے؟ یہ تو عرفات کی آگ کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ اس پر بدیل بن ورقہ نے کہا یہ بنی عمرو یعنی قبا کے قبیلے کی آگ ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ بنی عمرو کی تعداد اس سے بہت کم ہے۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ دستے نے انہیں دیکھ لیا اور ان کو پکڑ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ پھر ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے مکے کی طرف بڑھے تو عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو ایسی جگہ پر روک کے رکھو جہاں گھوڑوں کا جاتے وقت ہجوم ہو، تاکہ وہ مسلمانوں کی فوجی قوت کو دیکھ لیں۔ چنانچہ عباس رضی اللہ عنہ انہیں ایسے ہی مقام پر روک کر کھڑے ہو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبائل کے دستے ایک ایک کر کے ابو سفیان کے سامنے سے گزرنے لگے۔ ایک دستہ گزرا تو انہوں نے پوچھا عباس یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ قبیلہ غفار ہے۔
ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے غفار سے کیا سروکار۔ پھر قبیلہ جہینہ گزرا تو ان کے متعلق بھی انہوں نے یہی کہا۔ پھر قبیلہ سعد بن حزیم گزرا تو ان کے متعلق بھی انہوں نے یہی کہا۔ پھر قبیلہ سلیم گزرا تو ان کے متعلق بھی یہی کہا۔ آخر ایک دستہ سامنے آیا، اس جیسا فوجی دستہ نہیں دیکھا گیا ہوگا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ انصار کا دستہ ہے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ اس کے امیر ہیں اور انہی کے ہاتھ میں انصار کا علم ہے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا ابو سفیان آج کا دن قتل عام کا ہے، آج کعبے میں بھی لڑنا درست کر دیا گیا ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس پر بولے اے عباس، قریش کی ہلاکت و بربادی کا دن اچھا آ لگا ہے۔ پھر ایک اور دستہ آیا، یہ سب سے چھوٹا دستہ تھا۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا علم زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ اٹھائے ہوئے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے قریب سے گزرے تو انہوں نے کہا آپ کو معلوم نہیں سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کیا کہہ گئے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ انہوں نے کیا کہا ہے؟ تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ یہ کہہ گئے ہیں کہ آپ قریش کا کام تمام کر دیں گے، سب کو قتل کر ڈالیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد رضی اللہ عنہ نے غلط کہا ہے، بلکہ آج کا دن وہ ہے جس میں اللہ کعبے کی عظمت اور زیادہ کر دے گا۔ آج کعبے کو غلاف پہنایا جائے گا۔ عروہ نے بیان کیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ کا علم مقام مجون میں گاڑ دیا جائے۔ عروہ نے بیان کیا اور مجھے نافع بن جبیر بن مطعم نے خبر دی، کہا کہ میں نے عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے کہا فتح مکہ کے بعد کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی جھنڈا گاڑنے کے لیے حکم فرمایا تھا۔ راوی نے بیان کیا کہ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ مکے کے بالائی علاقے قدا کی طرف سے داخل ہوں، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قدا کے نشیبی علاقے کی طرف سے داخل ہوئے۔ اس دن خالد رضی اللہ عنہ کے دستے کے 2 صحابی حبیش بن عشر اور کرز بن جابر فہری رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4280۔